نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے کلمے کے 5 فرض۔ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے 5 فرض ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمیں 5 چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم سیکھ لیں تو پھر جو ہے نا کلمہ ہوتا ہے، انسان مسلمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں نہیں سیکھی تو کوئی بات بھی نہیں سیکھی کلمے کی، اور کلمے کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ کلمہ کا طیبہ کا حق کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں سیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس آدمی نے مخلص ہو کر ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کلمے کا جو اخلاص ہے، اخلاص سے کیا مراد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مخلصاً، تو اخلاص سے کیا مراد ہے، کلمے کے اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو ناظرین کرام، اخلاص سے مراد ہے 5 چیزیں سیکھنی ہیں، کلمے کی 5 چیزیں سیکھنی ہیں تو پھر اخلاص ہے۔ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کلمے کا پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلمے کا پڑھنا۔ جب انسان کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان ہوگا، کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو کلمے کا پہلا فرض جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے۔ تو اور حقوق کلمے کے کیا ہیں؟ دوسرا حق کلمے کا یہ ہے کہ کلمے کے تلفظ کو ٹھیک پڑھنا، یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کلمے کے جو تلفظ ہیں، ہر آدمی پر فرض ہے، مرد ہے عورت ہے، تو کلمے کے جو تلفظ ہیں وہ ٹھیک ہوں، یعنی کلمہ غلط نہ پڑھے۔ اکثر لوگ میں دیکھتا رہتا ہوں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو ہے نا زبر زیر کا خیال رکھنا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہے، تو یہ فرض ہے، یعنی کلمے کو جو سیکھنا ہے یہ فرض ہے، کلمے کے تلفظ صحیح کرنا یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ کلمے کا ترجمہ جانیں، کلمہ طیبہ کے جو تلفظ ہیں تو وہ ہم ٹھیک کریں، یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا پڑھنا، دوسرا کلمے کے تلفظ صحیح کرنا۔ تلفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں جو لا ہے اس کو لمبا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کے تلفظ ہیں، یعنی یہ تلفظ ٹھیک پڑھنے ہیں۔ اور آگے ہے جو ہے نا تیسرے نمبر پر کلمے کا کیا ہے؟ ترجمہ، کہ ہمیں کلمے کے ترجمے اور جو ہے نا مقصد کی سمجھ آ جائے کہ میں زبان پر جو کلمہ پڑھتا ہوں اب میں نے پڑھ لیا، اب اس کو جو ہے نا کیا ہے، اس کے تلفظ بھی ٹھیک کر لیا، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، میں منہ پر کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا ہے یہ فرض ہے جاننا۔ کیسا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلا وعدہ ہے۔ تو اس میں کیا آ گیا؟ اس میں یہ آ گیا کہ میں اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے ماتحت گزاروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یعنی ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور یہاں سے اللہ کا حکم آ جائے کہ اب کرو، اور یہاں سے حکم آ جائے کہ نہ کرو، تو میں جس کا حکم ہے کرنے کا تو میں کروں گا، ساری دنیا اگر ناراض ہوگی، جس چیز کا امر آ گیا کہ یہ نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا۔ اذان آ گئی، اذان کے بعد شروع۔ تو ناظرین کرام، اذان ہو گئی ہے، اذان آ رہی تھی اس لیے میں نے وقفہ کیا ہے۔ تو کلمے کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے کلمے کا ترجمہ، یعنی ہم ترجمہ سیکھیں۔ تو ترجمہ سیکھنا، کیونکہ میں نے زبان پر کیا کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا، تو کلمے کا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ترجمہ کیا ہے۔ تو ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ترجمہ کیا ہے جاننا یہ ضروری ہے، کیا ہے یہ ضروری ہے، اس کو سمجھے بھی تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم اللہ کا آئے گا اس کو میں مانوں گا، جس چیز سے اللہ منع فرمائے گا اسے منع ہو جاؤں گا، اسی طرح میں اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ تو وہ کیسے مانوں گا، کس طریقے سے مانوں گا؟ اللہ کا حکم جب آئے گا میرے تک کیسے پہنچے گا، تو اس پر میں عمل کیسے کروں گا، میری خوشی غمی سونا کھونا کھانا پھرنا چلنا جو ہے نا وہ کیسے میں کروں گا، عبادات نماز حج زکوٰۃ ذکر اذکار جو ہے نا طواف روزہ، تو یہ میں کس طرح کروں گا؟ تو محمد رسول اللہ دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ کے رسول ہے، تو مانا ہے اس کے طریقے پر اللہ کا حکم مانوں گا، کس طرح؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے میں کیسے منع ہو جاؤں گا اس سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو یہ تیسرا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کلمے میں نے وعدہ کیا کہ میں اللہ کے حکموں کو مانوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو یہ کلمے کا مقصد ہوا تو کیا ہے؟ آگے اس پر عمل کرنا فرض ہے، کیونکہ تو نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر لیا، اب اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا فرض ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہو گئے، کلمے کا پڑھنا، کلمے کے تلفظ صحیح کرنا، کلمے کا ترجمہ مفہوم جاننا اور کلمے پر عمل کرنا، یہ فرض ہیں 4۔ اور 5واں ہے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کی دعوت دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے بھی ہیں، وہ چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان پر جو ہے نا دوسروں تک پہنچانا، جو کچھ وہ سیکھ جائے تو اس پر جو ہے نا دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔